الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں۔ مذہب اسلام یہ اپنے ماننے والوں سے اور اپنے ماننے والوں میں انسانوں میں پیار، محبت، امن، سکون، ہمدردی، بھلائی اس کو پسند کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو اگر دیکھیں، جو اسلام کی ٹیچنگز ہیں، تو اس میں صرف ہمدردی اور بھلائی کی ترغیب نہیں دی گئی ہے، بلکہ اس کو مسلمانوں کی ذمہ داری کہا گیا ہے۔ دیگر مذاہب میں بھی بھلائی کرنے، مدد کرنے اس کی بات ملتی ہے، لیکن جس طرح اسلام نے اسے ایک ذمہ داری قرار دیا ہے، اس طرح اور کسی دوسرے مذہب میں چیز نہیں ہے۔ اور ہر موقع پر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، بڑی بڑی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے درمیان محبت دیکھنا چاہتے ہیں، ہمدردی کے جذبات دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں امن کو پسند کرتے ہیں، سکون کو پسند کرتے ہیں۔ اسلام یہ آپسی انتشار اور لڑائی جھگڑے کو دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت عرب کی، خاص طور پر مکہ مکرمہ کی کیا صورتحال تھی، اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ چھوٹے چھوٹے خاندان کے اور گھر کے مسائل کو لے کر کئی نسلوں تک تلواریں چلتی تھی۔ یعنی کسی میں آپس میں دو لوگوں میں کسی چیز کو لے کے بحث ہوئی، جھگڑا ہوا، جھگڑے میں تلواریں نکل آئیں، کسی نے کسی کو مار دیا۔ اب یہ ان کی نسلوں تک، کئی پشتوں تک یہ لڑائی چلتی رہی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو تعلیمات دی اور جو ماحول بنایا، اس نے آ کر یہ تبدیلی پیدا کی کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی گردنوں کو اتارنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، جو چھوٹے چھوٹے مسئلے پر کئی نسلوں اور پشتوں تک لڑائی کرتے تھے، وہی ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ کافی مشہور واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا، جنگ کا موقع ہے۔ ایک صحابی ہیں کہ پیاس کی شدت سے وہ تڑپ رہے ہیں، ان کو پانی پہنچایا گیا۔ جب ان کو پانی دینے لگے تو بغل سے ایک اور صاحب کے کراہنے کی آواز آئی، وہ بھی پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ ان کے پاس پہنچے پانی لے کر، تو پھر بغل سے کسی اور کے کراہنے کی آواز آ گئی، انہوں نے کہا پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ اس طرح ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، اور تیسرے کے بعد چوتھے تک پہنچے، تو آخر میں جن کے پاس پہنچے وہ شہید ہو چکے تھے۔
پلٹ کر پہلے والے کے پاس آئے، پتہ چلا وہ بھی جا چکے ہیں، ان سے پہلے والے کے پاس آئے وہ بھی چلے گئے، اور سب سے پہلے والے کے پاس آئے تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یعنی ایک طرف وہ عرب جہاں بات بات پر نسلوں تک جنگ ہوتی تھی، اسلام نے آ کر ان کو ایسا بنا دیا کہ ایک جان دینا گوارا کر دی، لیکن ایک دوسرے سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ اسلام کی ایک اہم تعلیم ہے سلام۔ اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو انہیں حکم دیا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو۔ انہوں نے فرشتوں سے سلام کیا، السلام علیکم۔ جواب میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی کہ اب جو تمہاری اولاد آئے گی، جو انسان آئیں گے، ان کا سلام یہی ہوگا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سلام کیا چیز ہے؟ سلام یہ دلوں میں احترام پیدا کرتا ہے، سلام دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، اور یہ اتنا اہم حکم ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ ایک صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اسلام میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ ویسے تو پورا کا پورا اسلام ہی خیر ہے، بہتر ہے، لیکن اسلام میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو الگ الگ موقعوں پر الگ الگ چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کب کسی موقع پر کسی چیز کو افضل کہا پوچھنے والے کے حساب سے۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا، یہ سب سے بہتر چیز ہے اسلام میں۔ یہ جو سلام ہے یہ دشمنیوں کو ختم کرتا ہے۔ آپ خود ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی بات ہو، کوئی نگیٹیوٹی ہو، اور وہ جب آپ سے ملے وہ سلام کرے بڑھ کر، اور پھر آگے بڑھ کر مصافحہ کرے، تو ایک بار کے سلام اور مصافحے سے آپ کے دل میں 1% وہ ختم ہو جائے گی۔ بار بار سلام مصافحہ کرے تو دھیرے دھیرے اس کے لیے پازیٹیو سوچ بننے لگے گی، برائی دور ہونے لگے گی۔ یہ ایک نیچر ہے، اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کا نیچر جانتے ہیں۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ اس کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کا حکم ہے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہے، سلام کو عام کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ دلوں میں دوریاں ختم ہوں۔ یہ بالکل ایک فطری چیز ہے۔ اور ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، وہ ان کی جب عمر ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، تو آنکھوں میں کچھ پرابلم ہو گئی، ذرا کم دکھائی دیتا تھا۔ وہ اپنے شاگردوں کو لے کر بازار جایا کرتے تھے اور ٹہل کے واپس آ جاتے تھے، کچھ خریدتے نہیں تھے۔ تو ان کے بعد شاگردوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ مارکیٹ جاتے ہیں لیکن کچھ خریدتے نہیں ہیں، واپس چلے آتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں صرف سلام کے لیے جاتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے سلام کروں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اسلام کا حکم ہے بیمار کی عیادت کرنا۔ کوئی بھی بیمار ہو، آپ کا رشتہ دار ہو نہ ہو، ہمارے یہاں اب یہ جو شریعت کے احکامات تھے ہم نے ان کو صرف اپنے خاص جاننے والوں کے لیے کر دیا ہے، اور سلام میں بھی یہی ہوا۔ آپ کسی پبلک پلیس میں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سامنے سے آنے والا مسلمان ہے، لیکن کیونکہ ہمارا جاننے والا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رشتہ دار نہیں، تو سلام نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے اندر بھی ہے، یعنی یہ ایک پوری کمیونٹی کے اندر یہ پرابلم آ رہی ہے، چاہے عوام ہو چاہے خواص ہوں، چاہے پڑھے لکھے ہوں جاہل ہوں، عالم ہو غیر عالم ہو۔ فرمایا گیا سلام میں پہل کرو۔ ہم جیسے لوگ، ہمارا کوئی شاگرد یا چھوٹا آئے یا کوئی ہمارا مقتدی ہو تو ہم سوچتے ہیں یہ سلام کرے گا، یعنی ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے
یہی ہم آگے بڑھ کر سلام نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہم امام صاحب ہیں، جبکہ شریعت کیا حکم دے رہی ہے؟ سلام کو عام کرو، سلام میں پہل کرو، اس کے بہت ثواب ہیں۔ اسی طرح بیمار کی عیادت ہے، چلیے آپ کی مصروفیت ہے، مجبوری ہے، الگ بات ہے، لیکن پتہ ہے کہ فلاں صاحب بیمار ہیں، ہمارے جاننے والوں کی بات کر رہے ہیں، محلے میں فلاں صاحب بیمار ہیں، تو بیمار کی عیادت کا حکم کسی شرط کے ساتھ نہیں دیا گیا ہے کہ تمہارے جاننے والے رشتہ دار ہوں تبھی جاؤ، کوئی بھی مسلمان بیمار ہے اس کی عیادت کر لیں۔ ہم نے اپنے بعض بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اسپتال جایا کرتے تھے ایسے ہی کہ جو بھی بیمار ہے اس سے 2 جملے پیار کے بول دیں، اس کو تسلی دے دیں، تھوڑا سا کانفیڈنس اس کا بوسٹ کر دیں، یہ مستقل ایک نیکی ہے، لیکن ہم لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کا بھی مقصد کیا ہے؟ محبت پیدا ہو، دوریاں ختم ہوں، لڑائی جھگڑا ختم ہو، اور ظاہر سی بات ہے کسی سے آپ کی کتنی بھی دشمنی ہو، اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو، لیکن مان لیجیے بیمار ہو گئے، آپ پہنچ گئے ان کی عیادت کے لیے، کچھ پھل ول لے کر چلے گئے، دل سے بتائیے اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شریعت یہی چاہتی ہے کہ انسانوں کے درمیان دل نرم رہے، محبت رہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز میں جب سلام پھیرتے ہیں تو نماز ختم کیسے کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہا گیا کہ جب داہنی طرف سلام پھیرو تو داہنی جانب جو مقتدی ہیں ان کی نیت کرو، اور بائیں جانب جب سلام پھیرو تو بائیں جانب جو مقتدی ہیں ان کی نیت کرو۔ آپ بتائیے کہ جب ہر نماز میں ایک مسلمان یہ نیت کرے گا کہ اس مسجد میں جتنے لوگ ہیں میں سب کو سلامتی کی دعا کر رہا ہوں، جب اس کو یہ حکم دے دیا گیا کہ تمہیں ہر مسلمان کے لیے ہر نماز میں سلامتی کی دعا کرنا ہے، تو اب بتائیے کہ اس کے دل میں ان لوگوں سے دشمنی پیدا ہوگی؟ ہم آپ کے لیے سلامتی کی دعا اگر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، تو ہمارے دل میں آپ کے تعلق سے برائی پیدا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ روزانہ 5 مرتبہ اگر ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے مقتدیوں کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، تو ہمارے دل میں ان کے لیے برائی پیدا ہوگی ہی نہیں۔ اور ہر مسلمان ایک دوسرے کے لیے اگر یہ دعا کرے گا تو آپ دیکھیے کہ ہمارے سماج سے، معاشرے سے انشاءاللہ آپسی جو دل کی دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ سلام میں پہل کرنا یہ گھمنڈ کو دور کرتا ہے، اور یہ بات ایکسپیرینس سے سمجھی جا سکتی ہے کہ ذرا کچھ مقام مرتبہ مل گیا، بڑے ہو گئے، مثال کے طور پر کسی فیکٹری کے مالک صاحب ہیں، اب وہاں آپ کی فیکٹری میں ملازم ہیں، کام کر رہے ہیں، تو یہ خیال دل میں آتا ہے کہ سلام ملازم کرے گا۔ آپ صبح صبح فیکٹری پہنچے، کام چل رہا ہے، اپنے سیدھے آفس میں چلے گئے، اب ملازم سلام کر رہے ہیں، اور کسی کو توفیق ہو جائے جواب دینے کی تو ٹھیک ہے، ورنہ بہت سے لوگ تو جواب بھی نہیں دیتے، اتنے دماغ بزی رہتا ہے کہ کس نے سلام کیا پتہ ہی نہیں چلتا۔ فرمایا گیا سلام میں پہل کرنا، آپ سلام میں پہل کریں گے تو گھمنڈ دور ہوگا، تکبر دور ہوگا۔ اور تکبر اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کبریائی یعنی بڑا پن یہ میری چادر ہے، اگر کوئی میری اس چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا تو یعنی الفاظ کچھ اور ہے، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ پھر میں اس کو تہس نہس کر دوں گا۔ یعنی بڑا ہونا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ صرف اللہ کا حق ہے، باقی کوئی بڑا نہیں ہے۔ تکبر کو یہ جو کہا گیا نا کہ ٹخنے کھولو، پیجامہ اوپر رکھو، ٹخنے کھلے رہنا چاہیے، اس زمانے میں عرب میں تکبر کی علامت ہوتی تھی کہ وہ پیجامہ اور نیچے جو بھی پہنتے تھے وہ لٹکتا رہتا تھا، یہ تکبر کی علامت ہوتی تھی۔ اس کو اتنا سخت ناپسند کیا گیا کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس ٹخنے کو
آگ میں جلائیں گے جسے بند کیا جائے گا. اتنا ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو تکبر. مہمان گھر میں آ رہا ہے, مہمان کے لیے فرمایا گیا کہ مہمان کا اکرام کرو. اس چیز کو ذرا سمجھیے گا, مہمان کے اکرام کرنے کو کہا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ مہمان کو ناشتہ کراؤ, یہ نہیں کہا گیا کہ مہمان کو کھانا کھلاؤ. مہمان کا اکرام کرو. کھانے میں آپ کچھ بھی کھلا سکتے ہیں, دال روٹی بھی کھلا دیں گے تو وہ کھانا ہی ہوگا. اکرام کرنے کو کہا گیا کہ اچھے سے اچھا انتظام کرو. ناشتے میں آپ خالی چائے بھی پلا دیں گے تو وہ ناشتے ہی کہلائے گا. لیکن اکرام کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو اہمیت دو, اس کو فیل کراؤ کہ تم کچھ اسپیشل ہو ہمارے لیے, کیونکہ تم ہمارے مہمان ہو. اسپیشل فیل کراؤ. مہمان آئے تو کھڑے ہو کر مصافحہ کرو, اور مہمان جائے تو دروازے تک چھوڑنے کے لیے جاؤ, ورنہ کم از کم کھڑے ہو کر رخصت کرو. یہ کیا چیز ہے؟ آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے, وہاں بھی آپ کو یہی نظر آئے گا کہ یہ محبت پیدا کرنے کے لیے, یہ دلوں کی دوریوں کو ختم کرنے کے لیے. شریعت کا حکم دیکھیے, شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, اس پر کئی بیانات بھی ہوئے ہیں صفائی کے حوالے سے, لیکن میں دوسرے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص گندا رہے گا یا گندگی کو پسند کرے گا تو اس سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوگی. اگر آپ نے اپنا بیڈ روم گندا کر رکھا ہے تو گھر کے جو دوسرے ممبرز ہیں ان کو تکلیف ہوگی. اگر آپ نے اپنے گھر کے باہر کا حصہ گلی وغیرہ گندی کر رکھی ہے تو محلے والوں کو تکلیف ہوگی. اگر آپ باتھ روم سے نکل رہے ہیں اور اسے صاف نہیں کر رہے ہیں تو بعد میں جانے والے کو تکلیف ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے بھی صفائی ضروری ہے. اور میں آگے بڑھ کر مسجد کے حوالے سے بات کروں. آپ مسجد آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, مسجد کا استنجا خانہ یوز کر رہے ہیں, تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اگر ہمارے کسی عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف ہوگی تو پھر اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ پھر ہمارے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو مسجد میں بھی آ کر کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو کسی مسلمان کے تکلیف کا سبب بنے. آپ نے استنجا کیا تو اب ذمہ داری ہے کہ اس کو صاف کر کے نکلیں. آپ وضو کرنے آئے تو وضو خانے کو صاف رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ الگ بات ہے کہ مسجد میں صفائی کے لیے لوگ متعین ہوتے ہیں, مسجد کے خدام, لیکن ہر نمازی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھے. کیوں؟ مسجد کے ادب و احترام تو اپنی جگہ کہ وہ مسجد کا حق ہے تاکہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو. وضو کرتے ہوئے ٹوٹی اتنی زور سے نہ کھولیں کہ دوسرے کو چھینٹا پڑے. آپ ذرا تصور کریں کہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں کیوں؟ کہ اللہ خوش ہوں, اور کسی کو ہمارے عمل سے تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ اس سے خوش نہیں ہو رہے ہیں, اللہ ناراض ہو رہے ہیں, تو پھر ہمارے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ کلی کرتے ہوئے کوشش کریں کہ جو کچھ بھی منہ کی گندگی ہے گھر سے صاف کر کے آئیں. بہت سے لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ گندگی دیکھ کے ان کو طبیعت ان کی عجیب سی ہو جاتی ہے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو جو لوگ خاص طور پہ جو گٹکا وغیرہ کھانے والے ہیں وہ گھر سے کلی کر کے مسجد آئیں تاکہ صاف پانی منہ سے نکلے. اسی طرح جن لوگوں کو بلغم وغیرہ کی پرابلم ہوتی ہے, بلغم زیادہ ہے تو مسجد میں آ کر کھاں کھوں نہ کریں. یہ گندگی ہے, مسجد پاکیزہ جگہ, اور جس مسجد میں مسجد کے اندر وضو خانہ ہو وہاں آ کر ہم اپنی منہ کی گندگی وہاں نکالیں. آپ سوچیے کتنی افسوس کی اور کتنی غلط بات ہے. تو یہ بھی دوسروں کی تکلیف کا یہ چیز سبب بنتی ہے, اور کسی کی تکلیف کا سبب نہ بنے تب بھی جو مسجد کی صفائی کر رہا ہے کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ ہماری گندگیاں صاف کرنے کے لیے تو نہیں رکھا گیا ہے. اور پھر اگر کلی کر رہے ہیں تو جو بھی گندگی ہے اس کو پورا صاف کریں کہ وہ بہہ جائے وضو خانے سے, نالی کے ذریعے نکل جائے, سامنے نظر نہ آئے. یہ اپنی مسجد کا وضو خانہ ہے,
آپ اس کا پتھر دیکھیں، کئی مرتبہ اس کی تیزاب سے اور اس سے صفائی کی جا چکی ہے، لیکن وہ گٹکے وغیرہ کی وجہ سے ہر مرتبہ لال ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ایک طرف تو اپنے گھر کی صفائی کی بات کی جا رہی ہے، ہم اللہ کے گھر کو گندا کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کر گٹکا تھوک رہے ہیں، مسالہ تھوک رہے ہیں، گندگی تھوک رہے ہیں، تو اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک حکم دیا گیا، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے۔ ایک طرف تو صدقے کی اہمیت بیان کی گئی کہ صدقہ کتنی قیمتی چیز ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ کوئی بیمار ہو تو کہا جاتا ہے صدقہ کرو، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، صدقہ کے ذریعے اپنی بیماروں کو ٹھیک کرو، یہ حکم دیا گیا ہے۔ اتنی اہم چیز اور کہا جا رہا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ دلوں میں دوریوں کو ختم کرنے کا کانسیپٹ ہے۔ آپ جا رہے ہیں راستے سے، کوئی چیز پڑی ہے آپ نے ہٹا دیا تو دیگر آنے والے اس تکلیف سے بچ گئے۔ آپ مارکیٹ گئے، وہاں گاڑی آپ نے پارکنگ میں لگا دی، اگر وہ نو پارکنگ ہے تو آپ کا وہاں پر گاڑی لگانا جرم ہے۔ خالی دنیاوی جرم نہیں ہے، شرعاً بھی ممنوع ہے کہ ایک جگہ جو پارکنگ کے لیے منع کیا جا رہا ہے کہ وہاں پارک کرو گے تو دوسروں کو تکلیف ہوگی، پھر وہاں گاڑی پارک نہیں کرنا ہے۔ یا ایسے گاڑی پارک کرنا کہ روڈ بلاک ہو جائے، یہ ناجائز ہے۔ ہم سمجھتے نہیں کہ یہ بھی دین کا کوئی حکم ہے۔ اور افسوس کی بات یہ کہ راستوں پر سب سے زیادہ قبضہ ہم مسلمانوں نے کر رکھا ہے۔ گھر ہے تو ہم نے گھر کی آگے کی اپنا حصہ اتنا بڑھا لیا کہ روڈ کا ایک حصہ ہم نے لے لیا، جبکہ وہ سرکار کی روڈ تھی، لوگوں کے ٹیکس سے بنی روڈ تھی، کیوں لیا بھائی آپ نے؟ ہم نے دکان اتنی باہر، دکان کی لمٹ ہماری یہاں تک تھی، ہم نے دکان یہاں تک بنا لی، سامان رکھ لیا، فریج رکھ لیا، یہ رکھ لیا، وہ رکھ لیا، یہ ناجائز ہے ہمارے لیے۔ ہم محنت کر رہے ہیں، حلال کمائی کما رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی نادانی کی وجہ سے ہم اپنی حلال کمائی کو حرام بنا رہے ہیں۔ آپ چلے جائیے جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں، ہمارے چمن گنج وغیرہ کا جو علاقہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ نے ایک وائٹ لائن بنا رکھی ہوتی ہے روڈ کے دونوں طرف کہ اگر آپ کو گاڑی واڑی کھڑی کرنا ہے یا کوئی کام کرنا ہے تو اس کے باہر کریں، یہ روڈ گاڑی چلنے کے لیے، لیکن اس تک پر قبضہ کر رکھا ہے۔ آپ رمضان کے مہینے میں اس علاقے میں چلے جائیے تو آپ کی گاڑی نہیں جا سکتی۔ کتنے بیماروں کو اسپتال پہنچنے میں دور ہوتی ہے ہمارے راستہ بلاک کرنے کی وجہ سے۔ اور شریعت کیا حکم دے رہی ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے، جو مذہب ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، دوسرے کو ہر موقع پر دوسرے کا اکرام کرو، احترام کرو، محبت کو عام کرو، تکلیف سے بچاؤ، اس مذہب کے ماننے والے نماز بھی پڑھنے آ رہے ہیں تو گاڑی ایسے لگا کے آ رہے ہیں کہ روڈ بلاک ہو جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ مسجد کا جو اپنا ایریا ہے وہاں گاڑی ایسے لگا رہے ہیں کہ دوسروں کو نکلنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ میں کہتے کہتے تھک گیا اپنے لوگوں سے، خالی مقتدیوں کی بات نہیں ہے، مسلیوں کی بات نہیں ہے، یہاں مدرسہ بھی چل رہا ہے اور لوگ بھی یہاں آتے ہیں، ملنے والے سب۔ بھائی گاڑی ایک طرف کھڑی کرو، راستہ ہے ایک طرف گاڑی کھڑی کرو، ایک طرف خالی چھوڑ دو تاکہ راستہ زیادہ، لیکن ادھر بھی گاڑی کھڑی ملے گی، ادھر بھی گاڑی کھڑی ملے گی۔ یہ گناہ ہے، اس پر اللہ ناراض ہوں گے، اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی۔ اب دیکھیں بہت سارے موقعوں پر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں ہماری زبان اور ہماری باڈی لینگویج کی وجہ سے، ہمارے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے۔ آپ پیٹرول پمپ گئے تیل بھروانے کے لیے، ایک طرف آپ یہ دیکھیے کہ اسلام ہر موقع پر محبت عام کرنے کی بات کر رہا ہے، ہمدردی، دلوں میں دوری ختم ہو، اور شیطان کس طرح چھوٹے چھوٹے موقع پر ہم سے اسی کے خلاف کام کرواتا ہے۔ آپ کا نمبر تھا، کوئی کسی اور نے آ کر گاڑی لگا دی، اول تو آپ یہ کام نہ کریں جو کسی کی تکلیف کا سبب بنے، پھر اگر کسی کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو پھر آستین چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جہاں 5 منٹ وہاں 7 منٹ،
کتنا وقت لگتا ہے تیل بھروانے میں؟ راستے میں جا رہے تھے، کسی سے تھوڑی بہت ٹکر ہو گئی، اب گاڑی روک کے گھور کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر روکنا بھی ہے روکو، مسکراؤ، سوری بولو، چلے جاؤ، کیا چلا کیا جائے گا اس میں؟ اگر آپ نے اس کو گھور کر 2-4 گالیاں سنا دی تو اس میں آپ کا فائدہ کیا ہو جائے گا؟ اور اگر آپ نے مسکرا کر سوری بول کے آگے نکل گئے تو اس میں آپ کا نقصان کیا ہو جائے گا؟ صرف سوچ کا فرق ہے، اور فائدہ یہ ہوگا، نقصان یہ اگر اس کا الٹا ہے، اگر آپ نے اس کو 2-4 باتیں سنا دی اور کہیں آپ کی غلطی ہوئی تو آپ گنہگار ہوں گے، اور اگر آپ نے اس کو مسکرا کر دیکھ لیا اور خود آگے بڑھ کر سوری بول دیا گرچہ اس کی غلطی تھی تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ یعنی بیٹھے بیٹھائے اللہ میاں اجر دینے کو تیار ہے بغیر کسی محنت کے۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، گاڑی موٹر سائیکل آپ کے آگے چل رہی ہے، اس میں کوئی خاتون پیچھے بچے کو لے کر بیٹھی ہے، اب آپ کو بہت زیادہ ہارن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گاڑی میں چلتے تھے تو ڈرائیور کو یہ ممانعت تھی کہ اگر آگے موٹر سائیکل میں کوئی خاتون بیٹھی ہو تو ہارن نہیں دینا ہے، تھوڑا سا سلو کر لو، سائڈ سے نکل جاؤ، کہ ہارن سے بچے کو ان کو پرابلم ہوگی۔ آپ نے صرف یہ سوچ لیا کہ خاتون کو تکلیف ہوگی، آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ یہ سب اسلام، میں نے کہا نا اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے۔ اسلام ہر موقع پر ہمدردی سکھا رہا ہے، اور دوسرے مذاہب میں ہمدردی کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، لیکن اسلام میں ذمہ داری بنا دی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو اور تمہاری ذمہ داری لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ ایک مسلمان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی، ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی مسلمان سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ مسلمان تو تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، مسلمان تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے والا ہے۔ ہماری کیا صورتحال ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ، ہم جتنے مسلم محل ہیں، ہم نے راستوں کو کوڑا گھر بنا رکھا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جب بارش ہوئی تو ہم ادھر سے نکلنا ہوا تو آپ جیسے ہی سریا کی طرف جائیں گے تو بائیں طرف کتنا کوڑا پڑا ہوا ہے لائن سے، یعنی وہاں سے شیشہ کھول کر نکلنا مشکل ہے، اور وہ سارا کوڑا مسلمانوں کا پھینکا ہوا ہے، ایک غیر مسلم نے وہ کوڑا نہیں پھینکا ہے، ساری گندگی مسلمانوں کی پھیلائی ہوئی ہے۔ اور تھوڑا آگے چلی جائیے ستلہ بازار سے پہلے، وہاں آپ کو گندگی اور نالی کا پانی بہتا ہوا اور کوڑا پڑا ہوا نظر آئے گا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ ہم صرف حکومتوں کو کوسنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ یہودیوں نے یہ کر دیا اور عیسائیوں نے یہ کر دیا اور فلانے نے یہ کر دیا، ڈماکے نے یہ کر دیا۔ ہم اپنا کام تو کریں، اپنی امیج تو ہم خود خراب کر رہے ہیں۔ میں نے اس کی فوٹو لی، پوری ویڈیو بنائی اس کی گاڑی میں بیٹھ کر، اور میں نے سوچا کہ جو بھی اس علاقے کے کارپوریٹر ہیں ان کو میں سینڈ کروں گا اور ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی آپ اس کو صاف کروا دیں۔ لیکن یہ خیال آیا کہ اس سے پہلے کم سے کم یہ مہم چلائی جائے صفائی کی، کہ وہ صاف کروائیں گے پھر گندا ہو جائے گا۔ وہ ہمارے مزاج میں گندگی رچ بس گئی ہے، اسی راستے سے ہم گزر رہے ہیں، اسی سے چل رہے ہیں، اسی سے نمازی گزر رہے ہیں، کپڑے ان کے ناپاک ہو رہے ہیں، چپل ناپاک ہو رہی ہے، اسی سے ہم چھوٹے بچوں کو لے کر نکل رہے ہیں، ان کی بیماریاں لگیں گی اس گندگی کی وجہ سے، اور ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ یعنی اس چیز کو ہم نے نارملائز کر دیا ہے۔ ہمارا دین کہہ رہا ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے، اور ہم نے اپنے سماج میں گندگی کو نارملائز کر دیا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بہت ساری جگہوں پر مسجدوں کی وال سے ٹچ ہو کر گندگیاں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ مسجد کی باؤنڈری ہے اور ہم نے اس کو کوڑا گھر بنا رکھا، بہت ساری جگہوں پر ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق سوچ سے ہے، ادھر ہماری توجہ نہیں جاتی کہ بھائی یہ مسجد کی دیوار ہے، یہ قبرستان کی دیوار ہے۔ یہاں پر تو اگر نگر نگم اپنا کوڑا گاڑی بھی رکھے تو ہم ان کو منع کریں بھائی یہ مسجد کی دیوار پہ آپ کوڑا گاڑی نہ کھڑا کیجئے، آپ تھوڑا سا آگے 50 میٹر آگے رکھ دیجئے۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ اس کو تو چھوڑیے، ہم نے اسی جگہ کو کوڑا گھر بنا دیا ہے،
ہمارے گھر کی سارے گندے جو کچھ بھی گندگیاں گھر کی ہوتی ہیں پنی میں پیک کیا اور وہاں لا کر ڈال دیا. اب کتے بھی ہیں, گائے بھینس بھی ہیں, اس کو روڈ پہ پھیلا رہی ہیں اور اسی میں ہم رہ رہے ہیں, اسی میں نمازی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, سارے کام اسی میں ہو رہے ہیں. بتائیے اس سے ہماری امیج کیا بنے گی؟ اور ہم نے اپنی امیج اپنے ہاتھ سے وہ بنا لی. تو بات یہ نکل آئی صفائی پر. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام ہمیں ہر موقع پر ہمدردی اور بھلائی کا حکم دیتا ہے. اسلام دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے منع کرتا ہے. اپنے محلوں میں دیکھ لیں, پانی کو لے کر جھگڑیں, پانی جن جگہوں پر پانی بھرنے کے لیے لوگ صبح بیچارے آتے ہیں ٹاکی وغیرہ لے کر, پہلے ہم بھریں گے, پہلے تم بھرو گے, اس کو لے کر جھگڑا ہے. یہ سب چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں جو ہمارے سماج میں پائے جا رہے ہیں. گھروں میں دیکھ لیجیے آپ, ایک تو ہمارے اندر ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ تبصرہ بہت کرنے لگے. ہر کسی پر تبصرہ, فلانے ایسا, فلانے ایسا, فلانے نے یہ کیوں کیا, فلانے نے یہ کیوں کیا. ہمیں حکم اس طور پر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو جا کر سمجھا دو. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ اچھی بات کا حکم دے دو, بری بات سے روک دو. لیکن ہمارے پاس اس کا ٹائم نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی غلط کام کر دیا تو ہمارے پاس اس کا ٹائم نہیں کہ ہم اس کو جا کر سمجھا دیں. ہم ساری دنیا میں تبصرہ کریں گے. اور عام آدمی کو چھوڑیے, مسجدیں محفوظ نہیں ہیں. مجھے معاف کیجئے گا, ہم مسجد آ رہے ہیں, مدرسہ چل رہا ہے مسجد میں. اب چھوٹے چھوٹے مدرسے کے بچے ہیں, اگر کوئی زور سے چلا رہا ہے تو ہم اس پر اوپر فائر ہو گئے. اگر کوئی بچہ کچھ اس نے شرارت کر دی یا کوئی کھیل کود کر رہا ہے تو اس پر فائر ہو گئے. بھائی یہ بھی تو کسی انسان کے ہی بچے ہیں, فرشتوں کی اولاد تو ہے نہیں کہ یہ کوئی غلطی نہیں کریں گے. ہمارے گھر میں بچے شرارت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم ان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ہم ان کو پیار سے سمجھاتے ہیں. تو یہاں جو مدرسوں میں جو بچے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں, یہ ہمارے پاس امانت ہے, دوسرے کی اولاد ہیں. انہوں نے دین کی خاطر اپنے لخت جگر کو اپنے سے دور کر کے مدرسے میں بھیجا ہے. تو صرف مدرسے والوں کی نہیں, اس مدرسے کے محلے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان مدرسے کے بچوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں. بھائی کیا نقصان ہمارا پہنچا رہے ہیں؟ ایک طرف عام سے عام مسلمان کے ساتھ ہمدردی کا حکم دیا جا رہا ہے, یہاں ہم سے مدرسوں میں پڑھنے والے وہ طلباء جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں, جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں, وہ ہم سے محفوظ نہیں ہیں. اور ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے, یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میری گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم جس دین کو فالو کر رہے ہیں اس کا نام اسلام ہے, اور اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے. دوسرے کے لیے اپنے آپ کو راحت کا سامان بنانا, سکون کا سامان بنانا. فرمایا گیا کہ مسکرا کر ملنا صدقہ ہے. آپ اندازہ لگائیے, آپ کسی سے ملیں تو مسکرا کر ملیں, اس میں آپ کو ثواب ملے گا, تاکہ سامنے والے کو آپ کا چہرہ ایک دم یوں سیریس بنا رہے گا تو اس کو آپ سے ملنے میں اچھا نہیں لگے گا. مسکرا کر بات کریں گے تو اس کو بات کرنے میں اچھا لگے گا. تو یہ اس وقت دنیا اور مسلمان جس سچویشن سے گزر رہے ہیں, ساری دنیا آپ کی دشمن بنی ہوئی ہے. ابھی فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے, وہاں کے ایک بہت بڑے لیڈر, قائد, اس تحریک کے سربراہ اسماعیل ہانیہ صاحب شہید کر دیے گئے. بہت بڑی شہادت ہے, لیکن یہ کوئی پہلی اور آخری شہادت نہیں ہے. دین کی خاطر کس نے شہادتیں دی ہیں اور قیامت تک دیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے. تم ایک اسماعیل کو مارو گے 10 اسماعیل پیدا ہوں گے, 100 اسماعیل پیدا ہوں گے, وہ الگ بات ہے. لیکن اس سچویشن سے امت گزر رہی ہے اور ہمارے آپسی کے جھگڑے نہیں ختم ہو رہے ہیں, آپسی میں ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے آج ہر فرد یہ نیت کرے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کے لیے تکلیف دہ نہیں بنیں گے, ہر کسی کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے, اور برداشت کرنا پڑے گا تو برداشت کریں گے, اور قیامت میں اللہ سے اس کا اجر لیں گے. جس دن ہماری امت کے ایک ایک فرد نے یہ سوچ بنا لی, اور خاص طور پر عورتوں نے بھی, تو آپ دیکھیے پھر آپ کے گھر کا اور محلے کا اور سماج کا ماحول کتنا اچھا ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. سنتیں پڑھیں.